ہمارے ہاں جو مطلب ایک گرو کلچر ہے، گرو مطلب ایون کہ عدالت کے تھرو بچوں کو لے جاتے ہیں، تو یہ پھر کلچر اس کا مطلب ہے ٹوٹلی غلط ہے۔ مردوں کے ساتھ ہتھیاروں وغیرہ کا تعلق ہے، عورتوں کے ساتھ ایسے ہتھیاروں کا تعلق نہیں ہے، یا جیسے میک اپ کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے اور مردوں کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ تمام چیزیں گویا کہ ایک صنف کی دوسری صنف سے مشابہت کی باتیں ہیں۔ بظاہر ایک فرد جو ہے وہ مرد نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے جو ہارمونز ہیں، میڈیکل یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کے ہارمونز خواتین والے ہیں، تو اس صورت میں پھر اس کو کیا کہا جائے گا؟ انسان کی جیسے وہ پیدا ہوا، جیسے اس کے ماں باپ، اس کی فیملی نے اس کو دیکھا ہے، یا جیسے وہ اس کے اعضاء ہیں، یا جیسے میڈیکل سائنس کہتی اس کی بنا پر اس کی جینڈر، بنیادی مباحثہ اس نقطے پر ہے۔ کون سا مشکل کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیا ان کو تیسری صنف کہا جا سکتا ہے؟ دماغ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے مطابق جب اللہ فیصلہ کرتے ہیں فرشتے کو بھیج کر، تو دماغ ویسے کروموسوم، ویسے ہارمون جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے، اس سے ویسے گونیڈ اندرونی اعضاء بنتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی جنس کے مطابق سرجری کروانا چاہتا ہے، اس کی وہ بہتر سے بہترین شکل نکالنی چاہیے۔ اس نقطے پر مسلمان علماء اور میڈیکل ڈاکٹر دونوں ایک پیج پر ایک ہی جگہ کھڑے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ایک LGBTQ ایجنڈا ہے اس کو پھیلانے کی جو ہے وہ کوششیں ہوتی رہتی ہیں، ہر لحاظ سے، سیاسی محاذ پہ، معاشی محاذ پہ، ہر میدان میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو مختلف سوسائٹیوں میں، اسپیشلی جو اسلامک سوسائٹیاں ہیں وہاں پہ جو ہے وہ اس کو نارملائز کر دیا جائے ان چیزوں کو، اور ان چیزوں کو نارملائز کرنے کے لیے وہ جو چیزوں کو استعمال میں لاتے ہیں ان میں سے ایک نام ٹرانسجینڈرز کا ہے، اور اسی حوالے سے اس نام کو استعمال کر کے وہ ان برائیوں کو ہماری سوسائٹیوں میں عام کرنا چاہتے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر حافظ حسن مدنی حافظہ اللہ کو، جو کہ اس حوالے سے ایک پوری کتاب لکھ چکے ہیں۔ ان کی کتاب کا عنوان ہے صنفی مشابہت اور تبدیلی جنس کے شرعی احکام۔ اس پہ انہوں نے آرٹیکل بھی لکھے ہیں اور پوری کتاب بھی موجود ہے۔ اس موضوع پہ بہت زیادہ گرپ رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ آئیے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ تو اس موضوع پہ بات ہم یوں شروع کریں گے کہ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں اردو میں، ان میں سے ایک خنثی ہے، ایک مخنث ہے، اور انگلش میں مطلب ایک ٹرانسجینڈر ہے۔ بتائیے گا کہ یہ جو تینوں اصطلاحات ہیں، کیا یہ ایک ہی نام ہے یا ان میں فرق ہے کوئی؟ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دو صنفیں بنائیں، اور جس طرح بہت سے انسانوں میں اور بہت سی مشکلات ہیں، کمی بیشیاں ہیں، اس طرح صنفی مشکلات بھی ہیں، اور اس طرح کے انسانوں میں بعض الجھنیں بھی ہیں، جن الجھنوں میں ایک صنف میں دوسری صنف کے ساتھ کچھ معاملات ان کے مشترک بھی ہوتے ہیں۔ تو اس ساری بحث کے بارے میں ہمارے دین میں جو اصطلاحات موجود ہیں، پہلے میں وہ ذکر کر دیتا ہوں، پھر آج کے زمانے میں کیا چل رہی ہیں۔ تو قرآن مجید میں تو اس بارے میں ایسی کوئی اصطلاح موجود نہیں، البتہ یہ کانسیپٹ قرآن کریم میں موجود ہے کہ صنفی خلل ہو سکتا ہے یا صنفی طور پر نقص ہو سکتا ہے۔ تو جہاں تک نقص کی بات ہے کہ کسی انسان میں ایک صنف کے حوالے سے نقص پایا جائے، اعضاء کے حوالے سے، جذبات کے حوالے سے، یا کسی بھی ہارمون کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم انسانوں کو آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم لوگوں کو آزمائیں گے۔ کس طرح آزمائیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ساتھ اور بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں کمی کے ساتھ، وَالْأَنفُسِ، اور وجود میں کمی کے ساتھ۔ تو وجود میں کمی کا تذکرہ گویا کہ یہ کانسیپٹ تو قرآن کریم میں موجود ہے، ٹھیک۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت میں یہ کانسیپٹ بھی موجود ہے کہ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بیٹے دیتے ہیں، بعض کو بیٹیاں عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بعض کو بانجھ بنا دیتے ہیں، اسے بیٹے بیٹیاں کچھ نہیں دیتے۔ ٹھیک۔ تو پہلی آیت کے اندر اس کو اللہ نے اپنی آزمائشوں میں سے ایک رستہ بتایا، ایک طریقہ بتایا کہ آزمانے کا ایک طریقہ نقص من الانفس بھی ہے، اور اس کی ایک شکل قرآن کریم میں موجود ہے۔ وہ شکل یہ ہے کہ کوئی انسان، مرد یا عورت، بانجھ ہوں، یعنی اپنی نسل کو آگے چلا نہ سکتے ہوں، تو صنفی خلل بھی آ گیا، صنفی نقص بھی آ گیا۔ ان کے کانسیپٹ تو ہیں، البتہ قرآن کریم میں اس کے حوالے سے کوئی بھی لفظ ایسا موجود نہیں ہے۔ جب ہم احادیث میں دیکھتے ہیں تو احادیث میں دو لفظ ملتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ایک لفظ ملتا ہے مخنث کا، اور ایک ملتا ہے مترجلہ کا یا رجلہ کا۔ اچھا، یہ دو الفاظ حدیث میں ملتے ہیں۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ باقی خنثی کے الفاظ وغیرہ حدیث میں ہیں ہی نہیں، وہ بعض آثار صحابہ کے اندر ملتے ہیں، یہ فقہا کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ تو جو مخنث ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ یہ مخنث ایک ہے مذکر، ایک ہے مؤنث، اور ایک ہے مخنث۔ اچھا، تو یہ لفظ جو ہے وہ گویا کہ مسنون لفظ ہوا، قرآن و سنت میں یا وحی کے الفاظ میں یہ موجود ہے۔
صحیح. تو مخنث اسے کہتے ہیں کہ جو مرد ہو کر اس کی چال ڈھال میں، اس کی عادات اور معاملات میں ڈھلاؤ ہو، یا اس کے اندر نرمی ہو یا لچک ہو، تو جس میں یہ چیزیں پائی جائیں تو وہ ایسا مذکر ہے جس مذکر میں یہ لچک عورتوں والی صنف باتیں موجود ہوں. ٹھیک. تو اسے کہیں گے مخنث. نہیں، اصل میں وہ مذکر ہے. اصل میں وہ مذکر ہے، لیکن مذکر ہو کر وہ عورتوں جیسے کام کر رہا ہے. اب عورتوں جیسے کام کرنے کی بھی آگے فقہائے کرام تو وہ اصل میں عورت نہیں ہو سکتی. اس کے لیے اور لفظ ہے. اچھا ٹھیک. اس کے لیے لفظ ہی اور ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو آگے اس کی آگے شکل یہ ہے کہ مخنث کی دو شکلیں ہیں. ایک مخنث وہ ہے جو کہ شعور سے، اپنے ارادے سے یہ کام کرتا ہے، وہ بھی مخنث ہے. اور ایک یہ ہے جو بغیر شعور، بغیر ارادے کے ایسا کرنے پر مجبور ہے کہ وہ عورتوں جیسے کام کرتا ہے. صحیح. عورتوں مردوں جیسے کاموں سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ان کے سیکھوں کا استعمال ہو سکتا ہے، ایک ویسا لباس ہو سکتا ہے، ایک اس طرح کی عادات یا معاشرے میں ویسا تشخص ہو سکتا ہے، یا پھر جو ہے وہ چال ڈھال میں، عورتوں کی چال ڈھال میں کچھ لچک ہوتی ہے، عورت کی چال مرد کی چال سے مختلف ہوتی ہے، یا ان کے کپڑوں میں فرق ہو سکتا ہے. ان کے ساتھ جو چیزیں منسلک ہیں وہ چیزیں منسلک چیزوں کے ساتھ، جیسے مردوں کے ساتھ ہتھیاروں وغیرہ کا تعلق ہے، عورتوں کے ساتھ ایسے ہتھیاروں کا تعلق نہیں ہے، یا جیسے میک اپ کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے اور مردوں کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں گویا کہ ایک صنف کی دوسری صنف سے مشابہت کی باتیں ہیں. تو کسی مرد میں ایسی باتیں اگر پائی جائیں تو اس مرد کو کہتے ہیں مخنث. تو مخنث یہ آپ ظاہری اعضاء کی بھی بات نہیں کر رہے، کسی بھی طرح کی مشابہت. اور مشابہت کے آگے دو شکلیں ہیں. ٹھیک. علماء شریعت نے ان کی دو شکلیں، مشابہت ارادی یا مشابہت غیر ارادی، اس کی تقسیم تو کی ہے، باقی تقسیمات نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو جو دوسرا لفظ احادیث میں آیا ہے، مخنث کا لفظ بھی کافی جگہ کافی احادیث میں آیا، سیاہ ستہ میں آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ لفظ بیان فرمایا جب آپ نے ایک حدیث میں یہ سزا بیان کی کہ کوئی آدمی کسی کو مخنث کہے، کسی مرد کو مخنث کہے تو اس کی سزا 20 کوڑے ہے. اس کا مطلب یہ لفظ زبان رسالت سے بھی صادر ہوا، مخنث کا لفظ. یعنی کسی کو بلا وجہ اس نام سے منسوب کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے. صحیح. تو دوسرا لفظ ہے مترجلہ. مترجلہ کا لفظ بھی رسول اللہ کے فرامین میں موجود ہے. مترجلہ ایسی خاتون، ایسی عورت ہے جو ہے تو عورت لیکن وہ مردوں جیسے کام کر رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ والے ہیں کہ لعن اللہ المترجلات من النساء بالرجال. تو مترجلہ کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے. اب ایک اور لفظ ہے والرجل، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں لفظ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن پر جو ہے وہ لعنت ہے. 3 طرح کے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے ہی نہیں. آپ کے الفاظ میں وہ 3، ایک الدیوس کے بارے میں آپ نے کہا، دوسرا مدمن الخمر کے بارے میں آپ نے کہا، اور تیسرا الرجلۃ من النساء. ٹھیک. ایسی عورت جو عورت ہو کر مردوں جیسے کام کرتی ہے. تو اس مراد وہ جان بوجھ کیسا کر رہی ہے؟ وہ ارادے کے ساتھ کرتی ہے یا بغیر ارادے کے، وہ بھی تفصیل وہاں پر وہی تفصیلات آئیں گی جو تفصیلات مخنث میں 2 تفصیلات ہیں، یہاں پر بھی دونوں تفصیلات ہیں. اگر وہ غیر شعوری طور پہ وہ مردوں والے معاملات کو پسند کرتی ہے تو اس پہ بھی پھر لعنت ہوگی. ہاں، تو جو غیر شعوری، جب تک جہاں اس کی پابندی وہاں پر ہے، معاملات کا انحصار تو ارادے پر ہے نا. تو جہاں کوئی ارادے کے ساتھ یہ کام کرے گا تو اس پر کوئی سختی ہے. جس پر کوئی ارادہ نہیں ہے نا، لاشعوری طور پر ایسا ہو گیا تو ویسی کو پابندی بھی نہیں ہے. یہ تو ارادے کی بنا پر ہی ہے. صحیح. تو ایک لفظ ہو گیا مخنث اور ایک ہو گیا مترجلہ، اور ایک تیسرا لفظ ہے خنثیٰ. تو خنثیٰ کا جو لفظ ہے، یہ لفظ جو ہے فقہائے کرام کی کتابوں میں یا آثار صحابہ میں ملتا ہے. تو اب خنثیٰ میں اور مخنث میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں جب باریکی میں جائیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ خنثیٰ سے اس میں کچھ مزید اضافہ بھی یہ ہے کہ جس کے اندر اس کے اعضاء میں ایسا خلل یا ایسا اضطراب یا ایسا اشتراک موجود ہو تو اسے خنثیٰ صرف ارادی مشابہت کرنے والوں کو نہیں کہتے، بلکہ اس کے اندر عضوی الجھن بھی موجود ہو. تو وہ لفظ گویا کہ مخنث سے ایک مطلع اور آگے آ گیا، مخنث سے اگلا مطلع میں جب عضوی الجھن آ جائے تو یہ لفظ بولا جائے گا خنثیٰ. تو ابھی تک 3 الفاظ یہ ہوئے. جہاں تک یہ بات ہے نا، اگر ہم موجودہ معاشرے کی بات کریں، جب ٹرانسجنڈر کا مسئلہ پیش آیا تو ان کا کانسیپٹ یہاں پر جدید قانون کا کانسیپٹ یہ ہے، یا اس دور میں جو چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صنفیں وغیرہ اس کے 2-3 طرح سے اس کی بنیادیں 2-3 ہیں. کبھی اس کا اظہار جو ہے نا، صنفی تشخص کا اظہار جو ہے وہ انسان کے شعور، اس کی سوچ، اس کے ذہن کی بنا پر ہوتا ہے، ذہنی میلان کی بنا پر ہوتا ہے. ٹھیک. اور کبھی کہتے ہیں وہ اس کو، یہ اس کا سائیکالوجی یعنی ذہنی خیالات کی بنا پر ہے، علم نفسیات کی بنا پر ہے، اپنے آپ کو یہ نہیں کچھ اور وہ سمجھ رہے. تو ایک تو یہ والی صنف ہے. ایک دوسری صنف یہ والی ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ ایسا رویہ لوگوں میں، ایسا کلچر اختیار کرتا ہے، کلچرل ویلیوز ایسی اختیار کرتا ہے، میل جول اس طرح کا رکھتا ہے
تو وہ میل جول کی بنا پر دوسری صنف کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. دونوں باتوں کو علیحدہ، یہ ایک سوشیولوجی کی بنا پر، ایک علم سائیکالوجی کی بنا پر، یہ نفسیات کی بنا پر، ایک علم سماج کی بنا پر، کلچرل ویلیوز کی بنا پر، یہ دو بنیادوں پر صنف. اور تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ جی ایک اور چیز یہ ہے کہ انسان میں عضوی طور پر ایسی الجھنیں موجود ہوں، عضوی خرابیاں ہوں، تو وہ عضوی خرابیوں والا جو ہے اس کے لیے ایک اور تیسرا لفظ بولتے ہیں انٹرسیکس، اس کو بولتے ہیں. ٹھیک. تو جس میں عضوی ایسی خرابیاں موجود ہوں گی. عضوی خرابیوں کی کچھ شکلیں ہیں، کبھی خلل ہوتا ہے، کبھی اضطراب ہوتا ہے، کبھی ابہام ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز کم ہوتی ہے، کبھی کوئی زیادہ ہوتی ہے، کبھی دونوں ہوتی ہیں. تو یہ تینوں شکلیں، اب یہ تینوں شکلیں جو مختلف ہیں نا، ان تینوں شکلوں کے بارے میں اس دور میں جب یہ پوری ٹرانسجینڈر کی بحث چل رہی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہم صنف کو بولیں گے جو ایک ہے جینڈر ہے اور ایک ہے سیکس. تو سیکس کا ہم استعمال لفظ کا جو کریں گے وہ کریں گے عضوی خرابی کے بنا پر، اور جو صنف کی بنا پر ہم لفظ بولیں گے نا جینڈر، وہ جینڈر ہونا چاہیے ذہن یا کلچر کی بنا پر. صحیح. تو گویا کہ انہوں نے صنف کو اور جنس میں فرق کا نظریہ شروع کر دیا. صحیح. تو صنف ہو گئی جو کہ خیال یا ذہن کی بنا پر ہے، اور اعضاء کی بنا پر ہے وہ سیکس کا فرق ہے. تو دونوں میں فرق کا نظریہ پیش کر دیا. یعنی اگر اعضاء کی بنیاد پہ ہوگا تو اس کو انٹرسیکس سیکس کہیں گے، اور اگر وہ ذہنی طور پہ کوئی مسئلہ ہوگا، کلچرل ویلیوز کی بنا پر ہوگا، تو وہ اس کو ٹرانسجینڈر کہیں گے. انہیں ٹرانسجینڈر کا لفظ تو میں نے بولا ہی نہیں، اس کو جو ہے نا وہ کہیں گے کہ اس کی جینڈر مختلف ہے، جینڈر کا لفظ بولیں گے. ٹھیک. اب ان تمام جو 3-4 شکلیں ہیں نا، یہ تو بات یہاں تک ہوگی کہ پیچھے بیک گراؤنڈ کی. اب اگر ہم آسانی کے لیے یہ سمجھنا چاہیں کہ اب ہمارے ہاں جو ہمارے خواجہ سرا ہم کہہ لیں، کوئی ریل خواجہ سرا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، جو اشاروں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اب وہ کیا ہے؟ وہ مترجلہ ہے، وہ خنثی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ جو ٹرانسجینڈر کا لفظ ہے نا، جو قانون اس کا آیا، یہ ٹرانسجینڈر کا قانون بات یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے جتنی بھی ابہام کی تینوں شکلیں ہیں نا، یہ تینوں شکلیں جب اکٹھی ایک لفظ میں شامل ہو جائیں نا تو یہ 6 شکلوں کا جامع ہے. ان 6 کی 6 تمام شکلیں، ہر شکل کو ایک کامن لفظ ان تمام کے لیے، ٹرانسجینڈر سب کے لیے کامن ہے. ٹھیک ہے. جینڈر کے لیے بھی، سیکس کے لیے بھی، تینوں چاروں ہر شکل کے لیے وہ کامن لفظ بولا جاتا ہے. تو اس کی شکلیں بڑی بڑی کیا ہیں؟ اس میں پہلی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ عضوی خرابیاں ہوں، یعنی خنثی والی جو بات ہو گئی، اس کے اعضاء میں یہ انٹرسیکس والی بات ہو گئی، اس کی تینوں شکلیں ابہام، اشتراک یا خلل کی بات ہو گئی، وہ بھی اس میں ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں. دوسرے ٹرانسجینڈر وہ بھی انہیں بھی کہتے ہیں جو مرد ہو کر عورتوں جیسے کام کرتے ہیں، مخنث کو بھی ٹرانسجینڈر کہتے ہیں. ٹھیک. اور تیسرا یہ ہے کہ جو باقاعدہ بعد میں آپریٹ اپنا کروا لیں، اعضاء کے اندر علاج معالجہ بھی کروا لیں. اس کا تیسرا یعنی صرف انہوں نے یہ ذہن میں سوچا ہی نہیں بلکہ ویسا رویہ پرفارم بھی ویسا کیا، پھر اس کے بعد ویسا علاج کروا کے اپنے اعضاء میں تبدیلی بھی کروا لی، وہ ٹرانسجینڈر. تو یہ تینوں شکلوں کے لیے ایک ہی ٹرم بولی جا رہی ہے. تو اب یہ ٹرمیں دو طرف سے ہو گئی، ایک تو یہ ہو گئی شرعی ٹرمیں اور ایک ہو گئی عصری ٹرمیں. تو اب ہم نے شریعت کا حکم، یہ اسلام کی رہنمائی لینی ہو، اسلام کی رائے لینی ہو، تو وہ اسلام کی رہنمائی تو ہر ایک ٹرم کے حوالے سے علیحدہ علیحدہ ہے. اس لیے ٹرانسجینڈر کے لحاظ سے حکم بیان کرنا بہت مشکل ہے. یہ جو لوگ چوک چوراہے میں کھڑے ہوں گے یا کسی طرح کی خرابی کر رہے ہوں گے، یا وہ صحیح بھی بعض اوقات ان میں صحیح لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ٹرانسجینڈر لازمی نہیں کہ وہ لازماً عیب کا لفظ بھی، اس کی بعض شکلیں ایسی جن کی شریعت میں گنجائش بھی، بعض میں شریعت کا مطالبہ بھی ہے. تو اب تمام کو ایک کامن لفظ سے بیان نہیں کریں گے، بلکہ جب ان کا شریعت کا حکم بیان کرنا ہوگا تو ہم ٹرانسجینڈر کے لفظ کو ایک طرف کریں گے، ہم شرعی احکام کو شرعی اپنے اصولوں اور اصطلاحات میں ہی سمجھیں گے، کیونکہ انہوں نے ٹرم ہی وہ مطلب کامن کر دی ہے، جو کہ جبکہ شرعی اصطلاحات اس سے مختلف ہیں. اس میں تفصیل ہے، اس میں کافی زیادہ، 5-6 شکلیں ہیں، وہ ساری ایک میں انہوں نے ڈال دی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری یعنی ان اصطلاحات میں اسلامی بات اتنی ہی ہے کہ اسلام میں صنف میں اور جو ہے وہ سیکس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ دونوں کے حقائق، دونوں کے اصول بھی ایک ہی ہیں. اور اسلام میں اس کے علاوہ جو ہے وہ انسان کے ذہن کی بنا پر بھی وہ کوئی ایسی وجہ نہیں پیش آتی کہ وہ ذہنی خیال کی بنا پر کوئی نئی صنف بن جاتی ہے. تو یہ قانون جو ہمارے پیش نظر ہے نا، یہ قانون 2006 میں انڈونیشیا کا شہر یوگیاکارتا، وہاں پر ایک ڈکلریشن منظور کیا گیا، تو وہاں پر یہ قانون آغاز اس کا وہاں سے ہوا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اب 18 سال میں اس پر پیش قدمی ہو رہی ہے. تو اس قانون کی بنیادی الجھن یہ والی ہے کہ اس قانون میں آرٹیکل 3A کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر انسان کا یہ حق ہے کہ جو وہ اس کی جینڈر، وہ سیلف پرسیوڈ جینڈر ہے نا، یہ لفظ بولتے ہیں کہ جو وہ اپنے بارے میں تصور کرتا ہے، ذہنی طور پہ بھی چاہے سیلف پرسیوڈ جینڈر وہ حاصل کرنے کا یہ اس کا حق ہے. تو یہ بنیادی جو ہے نا اس قانون میں اس حق کو پیش کیا گیا، جبکہ ہمارا جو ہم دوسرا متبادل موقف ہے
وہ یہ ولی ہے کہ یہ انسان کے خیال کی بنا پر نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی جیسے وہ پیدا ہوا، جیسے اس کے ماں باپ اس کی فیملی نے اس کو دیکھا، یا جیسے وہ اس کے اعضاء ہیں، یا جیسے میڈیکل سائنس کہتی اس کی بنا پر اس کی جنڈر، بنیادی مباحثہ اس نقطے پر ہے کہ آیا انسان کو اپنی صنف کے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار ہے حقائق کو نظر انداز کر کے، یا انسان کا یہ اختیار جو ہے اس کے حقائق کے تحت اس سے مشروط ہے۔ تو ایک موقف ہے سیلف پرسیوڈ جنڈر کا، جو ہمارا یہ قانون دے رہا ہے 3A کے اندر، یہ حق وہ دے رہا ہے، ہر انسان کو یہ حق دے رہا ہے کہ وہ جو وہ سمجھتا ہے اس کے دماغ میں، چاہے وہ اس کا وجود کچھ اس کی تائید کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، جو وہ سمجھتا ہے ویسے وہ بن سکتا ہے۔ دوسری طرف جو موقف ہے وہ اسلام کا ہے کہ وہ جو اس کی حقیقت ہے اس کے مطابق، یا میڈیکل سائنس کا، تو اس میں آخری نقطہ یہی ہے کہ اس میں مغرب کی تینوں سائنسز کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے۔ مغرب کی سوشل سائنسز اور ان کی سائیکالوجی یہ دونوں ایک طرف کھڑی ہیں، اور دوسری طرف مغرب کی جو میڈیکل سائنس ہے، میڈیکل سائنس جو بات کہتی ہے کہ ایکچولی وہ بندہ کیا ٹیسٹ کے ذریعے ثابت کرو، تو میڈیکل سائنس کے ساتھ اسلامک سائنسز اس کے ساتھ ہیں، اور اسلامک سائنسز یہ بات کہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ، یا میڈیکل سائنس بھی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تیسری صنف جو ہے وہ اگر حقیقت میں ہوگی تو تب ٹھیک ہے، اس کو ٹیسٹ کر کے چیکنگ کرنے کے بعد اس کو وہ حقوق ملنے چاہیے، صرف دماغ سے سوچ لینے کے بنا پر اس کے حقوق نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب اگر ایسا ہو کہ ایک بظاہر ایک فرد جو ہے وہ مرد نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے جو ہارمونز ہیں وہ میڈیکل یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کے ہارمونز خواتین والے ہیں، تو اس صورت میں پھر اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو مطلب مترجلہ شمار کیا جائے گا، یا اس کو خنثی شمار کیا جائے گا، یا اس کو مخنث کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا اس کو؟ یہ جو سارے صنفی حکام ہیں نا، یہ سارے صنفی حکام کا انحصار اس بات پر ہے، اس کی بعض شکلیں جائز ہیں، بعض شکلیں شریعت کا تقاضا بھی ہیں، ہر شکل اس کی غلطی نہیں ہے، اس کا انحصار ہی سارا اس بات پر ہے کہ کسی انسان کی حقیقی جنڈر ہے کیا، بنیادی انحصار اس بات پر ہے۔ آپ کے سوال کا تعلق بھی اسی بات سے ہے، تو اس میں فقہی نقطہ یہ والا ہے کہ ہمارے دین میں اس حوالے سے کوئی ایسا واضح ایک طے شدہ قرآن و سنت نے اس کا کوئی معیار، ایک فکس معیار دیا نہیں، البتہ دو صنفیں تو موجود ہیں، صنفیں قرآن و سنت میں دو متعین ہیں، اور دو صنفوں میں اختلاط کی ہر شکل اس پر سزائیں موجود ہیں، لیکن صنف کا تعین کیسے کرنا ہے اس کا قرآن و سنت کے اندر کوئی ایک واضح طریقہ نہیں، بلکہ جتنے بھی اس کے طریقے ممکن ہو سکتے ہیں ان تمام طریقوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ یعنی یہاں پر یہ ہے کہ قرآن و سنت نے اس کا کوئی، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مرد ایسے ہوتے ہیں عورت یوں ہوتی ہیں، قرآن و سنت نے اتنی بتائی ہے کہ ہم نے تمہیں دو صنفوں میں پیدا کیا، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ بات قرآن کریم نے کہی کہ اللہ تعالیٰ نے کل شیء تمام چیزوں میں دو صنفیں پیدا کی، یہ تو ہے صنفیں دو ہیں۔ ٹھیک ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، اللہ تعالیٰ بڑی عظمت والی وہ ذات ہے جس نے تمام چیزوں کو، خلق الازواج کلھا، تمام چیزوں کو اس نے جوڑے پیدا کیے، پھر آگے تین شکلیں اس کی بیان کی، مما تنبت الارض، نباتات میں بھی جوڑے ہیں، ومن انفسکم، تمہارے انسانوں میں بھی جوڑے ہیں، ومما لا یعلمون، کا بھی تمہیں پتہ نہیں ان میں بھی جوڑے ہیں۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے اصول تو پیش کیا کہ جوڑے ہیں، ہم دو ہیں، اور ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی جینڈر موجود ہوتی ہے، وقت آنے پر وہ ظاہر ہوتی ہے، اور ان دونوں کو مکس اپ یہ تو معلوم ہے، لیکن کس طرح اس کو پہچاننے اس کا کوئی معیار قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ جب اس کا کوئی معیار نہیں ہے تو وہ معیار جو ہے اس زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ جو عام معمول سے مردوں کو، جیسے کوئی بھی عام معاشرے میں مرد عورت کو کیسے پہچانا جاتا ہے اس طرح پہچانا کرتے تھے، اور جو ان کے عام معروفات تھے ان معروفات کے مطابق وہ اس پر احکام لگایا کرتے تھے، آپ کے زمانے میں یہی تھا۔ لیکن اس کے بعد جو تفصیل آئی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے آغاز میں اس کے پہچاننے کا ذریعہ سیدنا علی نے پیش کیا، آپ نے کہا کہ یور رسو حیث یبول، کہ جیسے وہ پیشاب کرتا ہے ویسے اس کو ویسے اس طرح وراثت دی جائے گی۔ بعد میں اس کو ائمہ کرام نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بہت سے ائمہ کرام نے اس کو اختیار کر دیا۔ جیسے سے مراد یعنی کیا ہے؟ یعنی اگر وہ مردوں والے اعضاء ہیں تو پھر وہ ہوگا، یعنی وہ والے حکم لگیں گے، اور اگر عورتوں والے اعضاء سے پیشاب کرتا ہے نا، تو اگر ایک کے اعضاء دو ہیں، فرض کریں مردانہ یا زنانہ دونوں ہی ہیں، لیکن جس سے پیشاب خارج ہو رہا ہے نا اس کا اعتبار ہوگا، اور اگر بعض لوگوں نے کہا کہ اگر وہ دونوں سے خارج ہو رہا ہے تو پہلے کس سے خارج ہو رہا ہے پھر اس کا اعتبار ہوگا، پھر کہا دونوں سے خارج بھی ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا پھر ان دونوں میں سے بھی اگلا سوال یہ والا ہے کہ زیادہ کس سے خارج ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کر کے تقسیم کرنے کی نہیں، پہلی بار اس کی پہچان شناخت کے ذریعے رسول اللہ کے زمانے میں فطری تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ سیدنا علی نے اور صحابہ کرام نے یہ شکل پیش کی، آگے ائمہ کرام میں آتی رہی۔
آج کے زمانے میں اس کا ایک میڈیکل میں لیٹسٹ ذرائع آ چکے، ایسے ٹیسٹ اس کے آ چکے ہوئے ہیں، تو اگر اس کا ذریعہ کو متعین نہیں بلکہ جنس کی پہچان ذریعہ، تو وہ میڈیکل ذریعہ جو بنیادی اس میں نقطے کی بات ہے، بنیادی فیصلہ کن ہے کہ اس دور کے علماء کرام کی رائے اولی ہے کہ اب میڈیکل سائنس اس مقام پر پہنچ چکی کہ جینڈر کے بیان کرنے میں وہ بالکل حتمی ہے. تو جو بات میڈیکل ڈاکٹر کہیں گے ٹیسٹوں کے بعد بتائیں گے فلاں مرد ہے یا عورت ہے، اس کی وہ جینڈر بن جائے گی. کیوں کہ میڈیکل سائنس کا جو نظریہ ہے نا 50-60 سال پہلے ڈی این اے کا جب سلسلہ شروع ہوا جس میں تمام تفصیلات ہیں، تو ان تفصیلات کے اندر انسان کے بے شمار خواص ہوتے ہیں، خواص میں سب سے بڑی چیز صنف ہوتی ہے. تو میڈیکل سائنس کا موقف یہ والا ہے کہ مرد عورت کے ایک ایک سیل میں فرق ہے، ان کے ناخنوں میں فرق ہے، ان کے حتیٰ کہ کسی ایک سیل کو پہچان لے تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے یہ مرد کے سیل ہیں یہ عورت کے. حتیٰ کہ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو معلوم ہے حادثات کے اندر ڈی این اے کی بنا پر ان کے وہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں کا تو یہ فلاں خاندان کا ہے، اس کا تو جو ہے وہ فلاں. یہاں سے وہ کسی کی انگلی یا انگوٹھے سے سارا پہچان لیتے ہیں کہ یہ آدمی اب دنیا میں موجود ہے کہ موجود نہیں رہا. تو ایک اکیلی انگلی سے اس کے پورے خاندان کی خصائص کو پہچانتے ہیں. تو میڈیکل سائنس جب ترقی کر چکی تو آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان میں ہارمون یہ ہیں، اس کا رجحان یہ ہے فلاں. تو جب اس کا قرآن و سنت میں یہ معلوم ہے کہ صنفیں دو ہی ہیں، تیسری ہے کوئی نہیں صحیح، اور دونوں کے اندر ہے نا دونوں کو ملانے کی تمام شکلوں پہ بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، ملانے والی شکل بھی نہیں ہے، تو اب اس کی کوئی ایک مسلمہ طریقہ بھی نہیں ہے. تو جو طریقہ بیسٹ ہوگا، بہترین ہوگا، آج کے دور میں یہ بہترین تھا. اس دور میں پیشاب والی بات آئی سامنے کہ پیشاب کیسے کرتے ہیں. بعد میں علماء کرام نے کہا کہ ولادت کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ جب کسی عورت کے ہاں کوئی بچہ جنم لینا یا حمل ہوگا تو پتہ چل جائے گا یہ عورت ہے. کسی کے جو ہے وہ پستان نمودار ہونا واضح معلوم ہو جائے گا. تو اس کا مطلب وہ اس دور میں بھی شناختیں ایک سے ایک بڑھ کے موجود تھی. کسی عورت کو اگر پیریڈز کا آ جانا اس سے حتمی ہو جائے گا. اس دور میں اب میڈیکل سائنس اگر ترقی کر چکی تو جدید ترین ذریعے کو لے لیا جائے. تو یہی اجتہادی نقطہ اس مسئلے کا. نہیں تو اگر دیکھیں اگر میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ جو ہے نا عورت ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو داڑھی نکل آتی ہے تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ اس میں جو بنیادی نقطہ یہی اجتہادی اس دور کا جو موقف ہے، اور یہ میں ہی بات نہیں کہہ رہا بلکہ یہ پاکستان، ایران، سعودی عرب وہاں کے سب علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ جو میڈیکل سائنس کہے گی وہی اس کی جینڈر ہوگی. میڈیکل سائنس والوں کے پاس کریوٹائپ ایک ٹیسٹ ہے، وہ ٹیسٹ کریں گے، وہ ٹیسٹ اس کی بیسک جینڈر ہوگی اور اس جینڈر کے مطابق جتنا اس کے الائنمنٹ میں جو کچھ وہ کرے گا وہ سب ٹھیک ہوگی. اس کے جو اپوزٹ ہے وہ تمام چیزیں غلط ہوں گی. چاہے ظاہری جیسا بھی وہ بنیادی اس کی جینڈر ہے کیا. کیوں یہ جینڈر جو ہے نا صرف چند اعضاء کا نام نہیں ہے، یہ صنف جو ہوتی ہے نا پورا ایک نظام ہے. یہ پورا ایک نظام ہے. اس نظام کو تبدیل نہیں کیا جاتا. یہ نظام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتا ہے. رحم مادر میں 40ویں دن سے 42ویں دن سے ہوتا ہے، بلکہ اس سے پہلے سے بھی ہو جاتا ہے، آغاز سے بھی ہو جاتا ہے. جس کا پانی غالب ہو جاتا ہے وہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور 42ویں دن وہ بننا شروع ہو جاتا ہے. پھر بننے کے بعد جب دماغ کے اندر دماغ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے مطابق جب اللہ فیصلہ کرتے ہیں فرشتے کو بھیج کر، تو دماغ ویسے کروموسوم ویسے ہارمون جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے، اس سے ویسے گونیڈ اندرونی اعضاء بنتے ہیں. پھر وہ اندرونی اعضاء کے بعد بیرونی اعضاء بنتے ہیں. پھر بیرونی اعضاء کے بعد انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ جینڈر کی بنا پر تبدیلیاں جگہ جگہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. یہ تبدیلیاں 30 سال کی عمر میں کچھ آ رہی ہیں، 40 سال کی عمر میں کچھ آ رہی ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم چند اعضاء میں محدود کریں، بلکہ یہ پوری انسان کی ساخت ہے. اور یہ ساخت چند اعضاء کو لگا دینے سے چند تبدیل کرنے پر بلکہ اس انسان کی پوری ماہیت ہی مختلف ہے. مرد کی ماہیت ہی مختلف ہے، عورت کی ماہیت ہی مختلف ہے، اور چند اعضاء لگا دینے سے دوسرا بن نہیں جاتا. تو اس ماہیت تک پہنچنا اصل سوال ہے. ماضی کے سادہ ادوار میں اس کا طریقہ صرف آلات بول تھے، پھر اس کے بعد اس کا ذریعہ جو ہے وہ حمل کا ہو گیا، رضاعت کا ہو گیا، پیریڈز کا ہو گیا. لیکن اگر اس دور میں اس کے مکمل ذرائع اور اگر مستقبل میں اس سے بھی اگلے کو آگے بنیادی نقطہ ہے کہ ہمیں ان کو فالو کیا جائے گا. اس کا ایک طے شدہ ذریعہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اس کے مطابق جو اس کے الائنمنٹ میں جو کام ہوں گے وہ سارے کے سارے ٹھیک ہوں گے، اور اس کے الٹ جتنے کام ہوں گے وہ سارے کے سارے غلط ہوں گے. حتیٰ کہ اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں میڈیکل سائنس یہ بات کہتی ہے کہ فلاں جو بظاہر نظر آنے والا مرد ہے لیکن اس کی پوری کی پوری جو ہے وہ بایولوجیکل جو اس کی شخصیت ہے پوری یہ ساری اصل میں عورت کی ہے. تو وہ اب جو عورت میڈیکل سائنس کی روح سے وہ تمام وہ علاج کروانا ہے اس کے لیے شریعت کا مطالبہ ہو جائے گا جس کی اس کی نسوانیت کی تکمیل ہو جائے. صحیح. اس کا مطلب اس کا علاج کروانا یہ لازماً حرام نہیں بلکہ بعض شکلوں میں شریعت کا مطالبہ ہے. ان دونوں اس بات کا انحصار اس پر ہے وہ ہے کیا. اوکے. تو جب وہ ہونے کا تعین ہو گیا پھر اس کے مطابق اگر جیسا بھی علاج کیا جائے گا وہ تمام علاج شریعت وہ علاج ہوں گے. یعنی اگر کوئی اپنی جنس کے مطابق سرجری کروانا چاہتا ہے وہ جائز ہوگا بلکہ کروانی چاہیے. وہ دین کا مطالبہ ہوگا. اور جو اس کے الٹ کروائے گا
وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ملعون، اس میں وہ تغییر لخلق اللہ میں وہ باتیں آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ والا ہے کہ یہ علاج جو ہوتے ہیں یہ بعض اوقات شریعت کا مطالبہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح شبہات کی بات بھی ہے، مشابہت ایک کا دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا دوسری صنف میں، اس کا بھی انحصار اسی پر ہے۔ کبھی یہ شبہات جو ہوتی ہے وہ شریعت کا مطالبہ ہوتی ہے، یعنی اس کو ختم کرنا تو دین کا تقاضا ہے نا، کبھی یہ شبہات ایسی ہے کہ اس کی شریعت میں گنجائش ہوتی ہے اور کبھی اس کی شریعت میں جو ہے ممانعت ہے۔ اس کا بھی انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اصل میں مرد ہے کہ عورت ہے۔ اگر وہ مرد ہے تو اس کو پوری کی پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ مردوں جیسے کام کرے، اس کے باوجود اگر اس سے غیر ارادی طور پر کام ہو جائے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ صحیح ہے، یعنی بعض شبہاتوں کی گنجائش بھی ہے، وہ گنجائش ہے یعنی جو غیر اس کو ارادی آر ہے۔ نہیں دلائی جائے گی، اس کی پوری ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے اس کے برخلاف نہیں چلنا، اس سے اتنا ہی تقاضا ہے۔ اور اگر اس کے برخلاف چلنے کا پورا وہ عزم کرتا ہے کہ میں نے اس کے الٹ نہیں چلنا، تو اس کو کوئی بندہ مخنث کہہ بھی نہیں سکتا۔ جو بندہ اس شکل میں ایک انسان پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ عورت ہے تو پوری عورت بن کرے، اس سے پھر مردوں والے کام ہو جاتے ہیں، کوئی اس کو مخنث کہے گا تو اس کا مذاق اڑائے گا، تو یہ بات تو حد کی بات ہے، اس پر سزا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی کسی بھی آدمی کو مخنث کہے تو اس کو 20 کوڑے مارے جائیں۔ وہ کس وقت سزا ہے؟ جب وہ اپنی صنف کے مطابق چلنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور اس اسے کے ہو نہیں باوجود رہا، اس کو مذاق یعنی اڑائے گا۔ صرف اس کا تحفظ ہی نہیں بلکہ اس کو روکنے کے لیے اسلام میں سزا بھی موجود ہے۔ تو یہ ساری چیز میں بنیادی نقطہ ہی یہ والا ہے کہ وہ اصل میں ہے کیا، اور اس کے میں بنیادی نقطہ یہ والا ہے کہ اس کی ایک شکل نہیں ہے، اس کی وہ بہتر سے بہترین شکل نکالنی چاہیے۔ اس نقطے پر مسلمان علماء اور میڈیکل ڈاکٹر دونوں ایک پیج پر ایک ہی جگہ کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ایک فرد ہے، اس کو میڈیکل نے بتا دیا کہ یہ جو ہے نا ہارمونز اس کے عورت والے ہیں اور یہ عورت ہی ہے، لیکن اس کی آواز مردوں جیسی ہے، ٹھیک ہے، اس کی شکل و شباہت مردوں جیسی ہے، تو اب وہ پردہ کرے گا یا کرے گی پردہ؟ اس پر وہ سارے کے سارے احکام جاری ہو جائیں گے۔ بنیادی فیصلہ والا ہے جس بچے کے بارے میں بھی شروع میں ایسی مشکل پیش آ جائے کہ ولادت کے بعد پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کچھ صنفی خلل الجھنے ہیں، تو اس وقت اس کی پھر اگلے مسائل شروع ہو جائیں گے، اس کی تربیت میں خرابی ہو سکتی ہے، اس پر احکام جاری کرنے میں الجھن ہو سکتی ہے۔ ماں باپ ممکن اس کو لڑکیوں والے کپڑے بنائے، وہ لڑکا ہو، تو ایسے بچے کے بارے میں ماں باپ کو آغاز سے ہی کرنا یہ چاہیے کہ وہ شروع میں اس کو ٹیسٹ کروانا چاہیے اور اس ٹیسٹ کے احکام اس پر جاری کرنا شروع کر دینے چاہیے۔ اب اس بچے سے، اس کے فیملی سے اس کا اتنا ہی تقاضا ہے کہ اس کا تعین کروا لیں وہ اصل میں ہے کیا، اور اس کے مطابق چلتے جائیں۔ اگر اس کے برخلاف آواز بھاری ہے، قد ہے وہ عورت، قد اس کا مرد جیسا ہے، تو پھر وہ عورت اس پہ کچھ نہیں کر سکتی، بلکہ اس عورت کے لیے تو ڈبل اجر ہوگا۔ نہیں تو اگر وہ والی جو عورت ہے وہ جب نماز پڑھنے جائے گی تو وہ عورتوں والی صف میں کھڑی ہوگی؟ جب وہ پتہ چل گیا کہ وہ عورت ہے تو وہ پردہ کرے گی، تو وہ اس پر عورتوں کے حکام نماز کے شروع ہو جائیں گے، تو وہ عورتوں کی صف میں جائے گی، عورتوں کی طرح حج کرے گی، اور عورتوں کی سب طرح کا سب کام۔ بس بنیادی بات تعین انہوں نے یہ ہے کہ مرد ہے کہ عورت ہے، جب یہ تعین ہو گیا سارے کے سارے احکام، لباس کے، میل جول کے، اٹھنے بیٹھنے، سارے احکام وہ جاری ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیز کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اصل میں ہے کیا، اور ہونے کے بارے میں انحصار یہ والا ہے کہ میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو یہ میری کتاب میں وہ فتاویٰ لکھے ہیں کہ اس میں کہا گیا کہ اس انسان کی جینڈر کے تشخص میں اہل الذکر دو ہیں۔ اہل الذکر صرف جو ہے نا وہ علماء نہیں ہے بلکہ میڈیکل سائنٹسٹ اہل الذکر ہے، اس نے بتانا یہ ہے کیا، پھر اس پر حکام جاری کرنے عالم نے۔ تو یہ ڈاکٹر کا ہی کام ہے، اور اس سے میڈیکل سائنس اسلام کو پورا اتفاق ہے۔ ہمارے ہاں جو مطلب ایک گرو کلچر ہے، وہ گرو مطلب ایون کہ عدالت کے تھرو بچوں کو لے جاتے ہیں، تو یہ پھر کلچر اس کا مطلب ہے ٹوٹلی غلط ہے۔ یہ سارے کا سارا کلچر اسلام میں جو ہے نا وہ صنف جو ہے، جو اللہ نے قرآن و سنت میں ہمیں جو بتایا کہ ہر ایک مرد کی یا عورت کی جو صنف ہے اس کو دوسرے صنف کے مطابق جانا نہیں ہے۔ اگر وہ جائے گا تو یہ بہت عام سا گناہ نہیں، ایک سنگین گناہ ہے، اور یہ سنگین گناہ ہی نہیں، کسی کی سزا ہے، سزا بھی عام سے نہیں، یعنی یہ مشابہت کرنا یہ اسلام میں تو آغاز سے منع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ والا ہے کہ کوئی مرد ہو کر عورتوں جیسے کام کرے، عورت ہو کر مردوں جیسے کام کرے، تو کبھی آپ نے کہا یہ ملعونوں والا کام ہے، کبھی آپ نے کہا ایسا آدمی امت مسلمہ میں ہی نہیں ہے، کبھی آپ نے کہا ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو ایک مرد عورتوں جیسے کام ہی نہیں کر سکتا، تو یہ پورے کا پورا کلچر تو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو اسلام میں اس جرم کی مشابہت کی یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ یہ جرم ہے، جرم ہی نہیں، اس کی حد ہے۔ حد کا مطلب رسول اللہ نے اس حد کو خود جاری کیا ہوا ہے۔ تو حد وہ سزائیں ہوتی ہیں جن سزاؤں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ایک اور فقہی نقطہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایک صنف کا دوسری صنف میں داخل ہونا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے اکیلا، بلکہ یہ سیدھا سیدھا اللہ کی خلقت کو چیلنج کرنے والی بات ہے، یہ جرم ہے، کرائم ہے۔ کرائم بھی نہیں، یہ حد والا کرائم ہے۔ حد والے کرائم وہ ہوتے ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جن میں کوئی معافی نہیں ہو سکتی، جن میں کوئی سفارش
طے کر دیے۔ دلیل اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو سزائیں دیں۔ آپ کے سامنے ایک ایسا آدمی آیا کہ جس آدمی نے عورتوں کی طرح جو ہے نا وہ ہاتھوں میں مہندی لگائی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جلا وطن کر دیا، اور جلا وطن کرنے کے بعد آپ نے اس کو مکہ مکرمہ میں اس ایسے آدمی کو مسلمانوں کے معاشرے میں رہنے کی اجازت نہیں، اس کو نقی مقام پر جلا وطن کر دیا گیا۔ تو اس کی سزا یہ والی کہ ایسا آدمی چلتا پھرتا مردوں عورتوں دونوں کے اندر، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو کنفیوز الجھاتا رہے گا۔ تو اسلام میں تو اختلاط کی تمام شکلوں کے بارے میں دسیوں احکام موجود ہیں، ان میں سے حکم جو یہ کرے گا وہ مجرم ہوگا، اس کی سزا ہوگی۔ اب یہ گرو کلچر وغیرہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس گرو کلچر کے اندر بچپن میں ہی ایسے بچے جن کے بارے میں بات واضح نہیں ہوتی نا، تو ماں باپ کو بھی پتہ نہیں چلتا، تو ایک تو ماں باپ کے اوپر محلے والے دباؤ ڈالتے ہیں، مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا کام پھر ماں باپ آغاز اس کا جو کرتے ہیں وہ ساری جگہ جگہ اس میں غلطیاں کوتاہیاں موجود ہیں۔ اس لیے کہ پہلے موٹی سی بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام میں ان کا کوئی حکم جدا ہے ہی نہیں۔ اگر مرد ہے تو سارے حکم یا عورتوں والا ہے، ان کا کوئی، ان کے اوپر نماز بھی ہے، ان کی وراثت بھی، ان کے تمام حکم مرد یا عورتوں والے مکمل ویسے حکم ہے، یہ مکلف ہیں، ان کے لیے جنت جہنم کے سارے معاملات ان پر بھی کوئی ویسے الگ حکم نہیں ہوتا، کوئی ایک حکم ہے ہی نہیں، تیسری جنس ہے ہی نہیں، تیسری جنس کا تصور ہی نہیں۔ اب بات یہ ہوگی کہ جب بچپن میں ایسے ہوتا ہے نا، تو ماں باپ اس وقت جو کوتاہی کرتے ہیں، ایک مجرم اس کے اندر ہے محلے والے جو آ کر ماں باپ کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ کوئی بچہ اگر نابینا پیدا ہو جائے وہاں تو مذاق نہیں بناتے یا مذاق کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے اس فیصلے کے اوپر گویا کہ اس کو استہزاء کرتے ہیں، تو وہ اس جرم میں شریک ہیں جو سارا جرم آگے ہونے جا رہا ہے۔ پھر ماں باپ لوگوں کی باتوں میں آ کر ایسے بچے کو نکال دیتے ہیں، یہ بھی جرم ہے۔ ماں باپ کے اوپر فرض یہ والا ہے کہ جس طرح ماں باپ عام بچوں کے کھانے پینے، علاج، معالجہ، تحفظ ان کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں، کوئی بچہ جو ہے اگر بھوکا ہو اور ماں باپ اس کا دھیان نہ کرے، وسائل ان کے پاس موجود، تو ماں باپ کو مجرم، معاشرہ مجرم کہتا ہے، ہمارا قانون ان کو پکڑتا ہے۔ یہ ان کا بچہ کس اصول کے تحت انہوں نے ایسے بچے کو گھر سے نکال دیا، اس کو تحفظ سے انہوں نے دور کر دیا؟ اگر وہ مجرم ہے، اگر وہ اس کے اندر کوئی مشکل ہے تو اس مشکل کا علاج انہیں کروانا تھا۔ صحیح۔ تو ایسے ماں باپ نے بچوں کے ساتھ ناانصافی کا جرم کیا، اللہ نے ان پر ان کا نان نفقہ، تحفظ، علاج سب فرض کیا تھا، تو اپنے 2 بچوں کا تحفظ کریں، ایک بچے کو چھوڑیں، تو یہ مجرم ماں باپ ہیں۔ یہ ویسے مجرم ہے، وراثت نہ دینے والے مجرم بھی ہوتے ہیں، اور زندگی کے اندر عدل نہ کرنے والے، یہ بھی غلط بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کے فرامین موجود ہیں، آپ نے کہا تھا نا کہ جی اولاد کے درمیان میں عدل کرو، اور آپ نے کہا میں جرم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ اس ایسے گرو کلچر کی وجہ ایک ہمارے معاشرے میں لوگوں کے رویے ہیں جو آ کے ماں باپ کو مذاق بناتے ہیں، پھر دوسرا ان ماں باپ کے رویے ہیں جو وہ کریں وہ سراسر جرم ہے، گناہ کا کام کریں۔ اس کا مطلب ہے والدین کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، والدین کی تربیت کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہاں سے وہ نکلیں گے، آغاز میں میرا مشورہ یہ والا ہے کہ آغاز میں ایسے اب ٹیسٹ ہونے چاہیے، ان کے اوپر شروع سے تربیت ہی ماں باپ کو وہ کرنی ہے۔ ماں باپ کا تیسرا جرم یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ اس تشخص کا تعین کیے بغیر، شناخت طے کیے بغیر اس کو لڑکیوں جیسے کپڑے پہنا کے، لڑکوں جیسے کپڑے بنا کے وہ اس جرم کو قائم کرنے والے، مشابہت کو متعارف کروانے والے بن جاتے ہیں۔ جس بچے کے بارے میں ماں کو سب پتہ ہوتا ہے تو انہیں شروع سے طے کر کے ان احکام کو، جس طرح ماں باپ کے ذمے ہے کہ بچوں کو نماز کی تلقین کریں، اچھائی کی بات بتائیں، ان کے ذمے یہ بھی فرض ہے کہ مشابہت کے جرم سے دور رکھیں ان کو۔ وہ کیسے رکھیں گے اس کو وہ تشخص طے کریں گے۔ تو گرو کلچر کے حوالے کر لینے کا مطلب تو یہ والا ہے کہ ماں باپ نے اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو گئے، جو غیر شرعی کام ہے، پھر اس کے بعد گرو ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر زندگی بھر وہ جو کام کرتے ہیں وہ بھی سارا غیر شرعی کام ہے۔ یہ تو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمارے آئین نے یا ہمارے قانون نے ان کو اس بات کی اجازت دی ہے گرو کو کہ وہ لے جائے؟ آئین میں میرا خیال یہ والا ہے، جتنی میری معلومات یہ والی کہ اس کی ممانعت میں نہیں، کلچر معاشرے میں ایسے ہی چل رہا ہے، تو لوگ لے جاتے ہیں اور چلتا ہے، پھر انہی کے ساتھ ہی رہتے ہیں، پھر ان کے لیے واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اصل میں جس جگہ معاشرے میں جاتے ہیں لوگ ان کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، تو پھر دین نے ان کو مذاق کا نشانہ بنانے کو بھی جرم کہا۔ جب دین نے مشابہت کو جرم کہا، پھر جو بندہ بھی ان میں سے جو اس کو صنفی مشکلات ہیں وہ پوری کوشش کر رہا ہے دین کے حکام کی پاسداری کرنے کی، پھر جو ان کو مذاق کا نشانہ بنائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی حد بیان کی کہ جو کسی کو مخنث کہے گا وہ کوشش کر رہا ہے اپنی ذمہ داری، تو اس بندے کو 20 کوڑے کی سزا مارو۔ اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہوا کہ وہ اس کو کسی مطلب پر اس طرح کی مشکل میں الجھنا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ دین تو ہمیں اس بات کا پابند کرتا ہے کہ ان کو تو ساتھ رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں جو کلچر ہے بالکل اس کے عین الٹے، ہم نے اس کو جرم بنا دیا، جو ایک مجبوری، ایک بیماری کو ہم نے جرم بنایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث میں تفصیل آتی ہیں عید کے بارے میں یا باقی لوگوں کے بارے میں، تو مسلمانوں کے ساتھ وہ رہتے تھے، تو ان کو ساتھ رہنا، ان کی شناخت کو کم سے کم ظاہر کرنا، وہ لوگوں کے اندر رہیں گے جیسے ہیں اور وہ اپنے احکام کی پاسداری کریں گے۔ ان کو کب نکالا جاتا ہے؟ یہ ایک مجرم کے ساتھ رویہ ہے جو ہمارے معاشرے نے ایک معصوم کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ مجرم وہ ہے جب وہ شبہات کرے گا، وہ شبہات کو چھوڑے گا نہیں اور وہ اختلاط کا جرم کرنا شروع کرے گا، تب اس کو نکالا جائے گا۔ ہمارے معاشرے نے
اس جو مجبور ہے معذور ہے اس معذور کے ساتھ وہ رویہ رکھا، وہ معصوم ہے اس معصوم سے مجرم کا رویہ رکھا، اس کو باہر نکال دیا ہوا ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مدینہ منورہ کے معاشرے میں ایسوں کو باہر نکال دیا گیا تھا؟ ان کو تب باہر نکالا گیا تھا جب انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ بغیر سزا کے ان بیچاروں کے اوپر ایک آزمائش ہے، جس طرح کسی معذور پر کوئی آزمائش ہے، تو ان بیچاروں کو ماں باپ نے تحفظ چھوڑ دیا، پھر معاشرہ ان کو مزاق، جہاں وہ جاتے ہیں وہ چل نہیں سکتے، پھر ان کو معاشرے میں غلط گرو کلچر کے حوالے کر کے ہمیشہ مانگنے والا بنا دیا، گناہ گانے بجانے کے کام میں ڈال دیا، یہ ساری باتوں کے ساتھ مشابہت کی ان کو چلتی پھرتی علامت بنایا، جو کہ جرم کا کام۔ تو جو کام جرم، وہ معصوم تھے تو معصوم کو مجرم بنا دیا، یہ تو سراسر ہی ایسا غلط کام ہو گیا۔ تو حکومت کا یہی تو کام ہے نا کہ حکومت انہی چیزوں کو سیدھے رستے پر لائے گی۔ تو اسلام میں ان کے احکام میں فرق کسی جگہ پر تو نہیں۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ تیسری جنس کوئی نہیں ہوتی، تو آپ نے جس طرح عید کا تذکرہ کیا، حدیث میں آتا ہے، تو عید کو جو مطلب گھروں میں آنے جانے کی اجازت تھی تو وہ کیوں تھی؟ اگر وہ خنثی تھا یا مطلب وہ مخنث تھا تو اس کو پھر گھروں میں جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، جس طرح کہ آپ نے پہلے کہا کہ جو اس طرح کا بچہ ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے یا وہ عورت ہوتی ہے۔ تو اگر وہ مخنث تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ نیچرلی مرد تھا، جس طرح اس نے اعضاء بیان کیے، اس کا مطلب ہے وہ نیچرلی مرد تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یا صحابہ نے اس بندے کو یا اس عید کو گھروں میں آنے کی اجازت کیوں دی؟ تو اس کی وجہ بھی احادیث کے اندر شارحین نے لکھی، بلکہ احادیث میں نہیں ہے، صحابہ کرام کے الفاظ میں، صحیح مسلم کے الفاظ میں، وہ حدیث میں موجود ہے، انہو کانوا یعدونہ من غیر اولی الاربہ، یہ صحیح مسلم کے الفاظ میں موجود ہے۔ کیوں آنے دیتے تھے؟ ان کا خیال یہ والا تھا کہ یہ ایسا ہی انسان ہے جس کو خواہش ہی نہیں ہے، اسے مرد عورت کی صنفی تمیز ہی نہیں ہے۔ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیسری جنس پھر موجود ہوتی ہے؟ نہیں، یہ تیسری جنس نہیں بنے گی اس سے، بلکہ ایک تیسری، جس طرح وہ عقیم کا وہاں تذکرہ قرآن کریم میں آیا نا کہ صنفی خلل ہوتے ہیں، تو صنفی خلل والے افراد، اس کو بطور خلل بیان کیا گیا۔ اصل میں ہے ایک تیسری صنف کو بطور صنف تسلیم کر لینا اور تسلیم کر کے اس کے حقوق کی جد و جہد کرنا، یہ مغرب کا نظریہ ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا یا شریعت اسلامیہ کا موقف یہ بولا تیسری صنف کو ایک معذوری بنانا اور اس کو ایک خلل بنانا اور خلل کی اصلاح کرنا، نہ کہ اسے تیسری جنس مستقل قرار دے لینا۔ یہاں پر بنیادی فرق ہے۔ اگر فرق اس سے آگے پڑتا ہے کہ اگر ہم نے اس تیسری صنف مان لیا تو اس کے بعد اس قانون میں یہ بات ہے، آرٹیکل نمبر 4 اس کا یہ والا ہے کہ پھر وہ اس کو تیسری صنف دینے کے بعد اس کو تمام وہ حقوق دیے جائیں، ملازمت کے اس کو حقوق دیے جائیں، اس کو کاروبار جتنے بھی شناخت کے حقوق ہیں وہ سارے اس قانون میں، ٹرانسلیٹر کے قانون میں موجود ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کام غیر ارادی طور پر کر رہا تھا تو غیر ارادی انسان کو موقع ملے گا، لیکن تیسری صنف نہیں ملے گی۔ ارادی طور پر کر رہا ہے تو بہت بدترین جرم ہو رہا ہے، تو رستہ کھل نہیں رہا، بلکہ اس کی اصلاح علاج کی طرف بات جا رہی ہے نا۔ تو وہ چیز جو کہ اسلامی معاشرے میں جرم ہے، اس قانون نے اس کو حق بنا کر جاری کر دیا، تو بالکل اپنے فرض کے الٹ کام شروع کر دیا۔ فرض حکومت کا یہ والا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ معروف کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ تو جو چیز شریعت نے جرم بتائی تھی اس جرم کو انہوں نے حق بنا لی۔ ایسے ہے کہ جیسے کوئی چوری کرے تو چوری کرنا ایک معاشرے کی خرابی ہے، اس خرابی چور کی اصلاح کی جائے، اس کی تعدیب کی جائے، نہ کہ چوری کرنے کو حق بتا کر اب چوری کے آگے رائٹس کا پورا نظام کھڑا کر دیا جائے۔ صحیح ہے۔ حکومت اگر چوری کو حق بنا کر اس کے پورا انسانوں کی تیسری صنف قرار دے لے، چوری کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کے مستقل حق ہوتے ہیں اور ان کے یہ رائٹس ہوتے ہیں، تو یہ تو پورا گویا کہ ایک نیا نظام کھڑا کر دیا حکومت نے۔ اس لیے اس قانون میں بنیادی مشکل یہ والی ہے کہ اس قانون میں جو جرم کو حق بنا کر اس کے نظام کو کھڑا کیا گیا، اور یہ بھی باریک سا نقطہ یہ بھی توجہ کرنے والا ہے کہ مخنثوں کے ساتھ اس معاشرے میں صنفی خلل والے جو لوگ ہیں وہ معصوم ہیں۔ اصل میں وہ معصوم ہے۔ ہم معصوم سے بلا وجہ مجرم کا رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ صحیح۔ کب وہ معصوم ہے؟ جب وہ اپنی اصل صنف کے مطابق رہنے کی کوشش کریں گے، معصوم ہے۔ صحیح۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ اس کو صحابہ کرام کیوں شامل کرتے تھے غیر اولی الاربہ میں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ قرآن مجید میں اس کی آیات میں موجود ہے، سورۃ النور کی، کہ دو طرح کے مرد جو ہے نا ان سے پردہ نہیں کرنا۔ ایک تو ہے نا او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء۔ ایک تو ایسا بچہ جسے ابھی اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، اور ایسا انسان او التابعین غیر اولی الاربہ جس کے اندر یہ شعور ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ساری تفصیل ہے، غور ہے اس بات میں کہ یہ شعور نہ ہونے سے مراد کیا ہے۔ تو وہ صحابہ کرام کو اس پہچاننے میں غلطی لگی تھی، ان کا خیال یہ والا تھا یہ ان لوگوں میں سے جن میں یہ صنفی وہ عقیم والا تاثر کہ ان کے اندر جو ہے نا وہ صنفی شعور ہی نہیں ہے، تو یہ اس سے پچھلا درجہ ہے۔ تو اس میں بات ڈاکٹر صاحب آج کی جو میڈیکل سائنس وہ یہ بات کہتی ہے کہ ایسے افراد یا بچے ہو سکتے ہیں جو جن میں یہ شعور ہو ہی نہ، جس طرح وہ بانجھ ہو سکتے ہیں نا، تو اس طرح یہ پہلے لوگ ہو سکتے ہیں، صنف ان کے اندر ہوتی ہے لیکن صنفی شعور نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے. صنف کا ہونا تو لازمی ہے، تو دو یہ نہیں کہ ان کی صنف ان میں موجود ہے، لیکن صنفی آگے معاملات کے بارے میں ان کے اندر جو ہے وہ شعور نہیں ہوتا. تو ان کی بات ہے کیوں ایسا انسان جس کے اندر فرض کریں کوئی اعضاء نہ ہوں لیکن صنفی شعور موجود ہو، تو اس کے بارے میں فقہاء کرام کے فتاویٰ موجود ہیں کہ وہ مخنث جو ہے نا، وہ جو انسان جس کے اعضاء کٹے ہوں گے اس کا حکم عام پورے مرد والا ہی ہے. ٹھیک ہے. ایک کام کو مکمل انجام نہ دینا اصل مسئلہ نہیں، بلکہ پردہ نہ کرنے کی بنیادی وجہ اس میں یہ مردوں عورتوں کی پوشیدہ باتیں، جس طرح بچوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے نا کہ بچوں کے اندر وہ بھی کیفیت جو ہوتی ہے، ابھی وہ احساس شعور 10-12 سال تک ابھی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں مردوں کی ہیں، یہ چیزیں عورتوں کی. تو یہ چیز بعض بڑی عمر کے مردوں عورتوں میں بھی ہونا ناممکن نہیں ہے، یہ ایسے ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کے اندر کوئی عضوی خرابی ہوگی تو عضوی خرابی کے بنا پر اس کو حکم مردوں والا ہی رہے گا. فرض کریں اس کے اندر شعور تو موجود ہے، لیکن شعور موجود ہونے کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک کام کو مکمل انجام نہیں دے سکتا. ہاں جی. مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی 90-95 سال کا مرد ہو یا عورت ہو، ان کے اندر یہ مرد عورت کا شعور تو موجود ہوگا نا. جب ان میں شعور تو موجود ہے اس کو انجام وہ نہیں دے پا سکتا، تو انجام نہ دے پانے سے اس پر ستر و حجاب کے احکام ختم نہیں ہو جائیں گے. تو وہ احکام جو ہے انہی بنیادوں پر قائم رہ گئی. تو ان کو اس بارے میں مغالطہ تھا ہیت کے بارے میں. دو وجہ تھیں جس کی بنا پر یہ ہوا. پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ ہیت نے اس وقت تک جرم کے ارتکاب کوئی نہیں کیا تھا، اس وقت تک معصوم تھا. وہ معصوم تھا، جس دن اسے جرم کا ارتکاب کیا اس دن اس کی وہ عصمت ختم ہوئی تو اس کو باہر نکال دیا گیا. صحیح. اور دوسری وجہ یہ والی تھی کہ جو ہیت کا یہ معاملہ ہے نا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے، پہچاننے میں غلطی کر رہے تھے کہ اس کے اندر یہ شعور ہی نہیں ہے. جب اس نے واقعہ عبداللہ بن امیہ والا واقعہ، بنت غیلان کا واقعہ جب اس کے سامنے پیش آیا اور اس نے شعور کی وہ باتیں بیان کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں تو، آپ نے کہا آئندہ یہ دوبارہ داخل بھی نہیں ہوگا. یعنی یہ شعور آپس میں ہونا اور صنفوں کو اختلاط کرنا یہ ایسا جرم ہے کہ آپ نے اس کو برداشت نہیں کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بھی اصطلاح ملتی ہے شریعت میں، خنثی مشکل کی. تو خنثی مشکل کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیا ان کو تیسری صنف کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، تیسری صنف نہ کہنے میں پہلے بنیادی رکاوٹیں دیکھ لینی چاہیے، کیوں نہیں ہم کہتے ہیں، پھر اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. نہ کہنے کی بنیادی وجہ یہ والی ہے کہ قرآن کریم کی ایک نہیں 10 آیات ہے. مفسرین کا موقف ہے اللہ نے پیدا ہی 2 صنفیں کی، تیسری اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کی. جب پیدا ہی اللہ نے 2 کی، پھر دوسری وجہ اس کی یہ والی ہے کہ قرآن و سنت میں ان کے لیے احکام ہی کوئی نہیں ہے. جن کے اندر یہ الجھنے ہوں ان سے ڈیل کیسے کرنا یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان کے احکام کا مطلب یہ والا ہے کہ پھر تیسری صنف کے لیے جو ہے نا وہ احرام باندھنے کا طریقہ آنا چاہیے، نماز کا ان کا طریقہ ملنا چاہیے، وراثت میں ان کے احکام ملنے چاہیے. ان کے احکام شریعت میں پائے ہی نہیں جاتے. شریعت میں جب ان کے احکام نہیں پائے جاتے تو اس کا مطلب ہے تیسری صنف کوئی نہیں ہے. دعویٰ پھر اتنا بڑا ہی ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری صنف تو پیدا کی، اللہ نے اس کے احکام ہی نہیں دیے. جو احکام مردوں کے ہیں ان کے نکاح کے احکام ہونے چاہیے، ان کے ساتھ معاملے شریعت میں اس کے احکام جو ہیں نا وہ ان کی اس بارے میں آتے ہیں کہ یہ اپنی اپنی شناخت چیزوں پر واپس پلٹیں. تو واپس پلٹیں، لیکن ان کے جس طرح مردوں کے علیحدہ احکام ہیں، عورتوں کے علیحدہ احکام ہیں، تیسری صنف کے احکام ملتے ہی کوئی نہیں ہے. یہ دوسری وجہ ہو گئی. یعنی ایک وجہ تو ہو گئی نا کہ یہ قرآن کریم میں آیات موجود ہیں، دوسری وجہ یہ والی ہے کہ اس کے بارے میں احکام ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں، تیسری وجہ یہ والی ہے کہ میڈیکل سائنس بھی اس سے اتفاق ہی نہیں کرتی، ہوتے ہی نہیں. اس کی دلیل یہ والی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ٹرانسجینڈر والا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا، تو اگر تیسری جنس ہو تو وہ ڈاکٹر کو کہیں گے جناب پھر مجھے تیسری اب بنا دیں. ڈاکٹر کو کہیں مجھے اب تیسری بنائے، تو کوئی ڈاکٹر تیسری صنف نہیں بناتا. وہ بناتا ہے تو پہلی یا دوسری کسی ایک میں لے کے آتا ہے، یا اس کو مرد بناتا ہے. اگر کوئی تیسری ہے تو وہ تیسری کو کوئی میڈیکل خصائص ہوں گے نا، ویسا بننا بھی تو چاہیے نا. آج تک میڈیکل سائنس نے کوئی تیسری صنف بنائی کوئی نہیں ہے. وہ بناتے کیا ہیں، مرد کو عورت یا عورت کو مرد، وہ دونوں کو مکمل کرتے ہیں. تو اگر کوئی تیسرا ہوتا تو میڈیکل سائنس اس کو بنا دیتی. پھر تیسری ٹرانسجینڈر والوں کے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس نہیں ہے ٹرانسجینڈر والوں کے پاس، ان کے پاس تیسری کا تو نام بھی نہیں ہے. بھئی نام، یہ ٹرانسجینڈر نام جو ہے یہ بھی تو نام نہیں ہے نا، یا مخنث بھی کوئی نام نہیں ہے. تو ایک کیفیت کا اظہار ہے. ٹرانسجینڈر کا مطلب یہ جینڈر کے انتقالی مطلب میں، یہ ادھر جائے گا ادھر جائے گا، یہ درمیان کا تو مطلب. یہ مخنث بھی کیا ہے، مخنث ایسا مرد ہے جو عورتوں جیسے کام کرے. کوئی تیسری صنف تو نہیں ہے نا یہ والی. تو ان کے پاس مستقل لفظ بھی کوئی نہیں ہے اس کے لیے، نہ اس کا کوئی لفظ ہے نہ اس کا کوئی قانون ہے. اب یہ قانون کی بنا پر، اور فیکٹ میں ہے نہیں. اب کہتے ہیں فیکٹ کے بجائے صرف اس کے رویے کو ایسا تحفظ دیا جائے، اس کے سوچ و بچار کو ایسا تحفظ دیا جائے کہ اس پورا نظام کھڑا کر دیا جائے. تو یہ بالکل ایک عجیب سی بات ہے، اس کا تصور کوئی. اچھا، اب جو آپ بات یہ کہہ رہے ہیں خنثی غیر مشکل والی، یہ خنثی مشکل یا غیر مشکل ماضی میں اس کے عضوی خرابیوں میں پہچاننے کی مشکلات تھی، اب وہ نہیں ہے. اب وہ مشکل ختم ہو گئی. اب خنثی مشکل کے اگر پہلے 50 شکلیں تھیں یا 40 تھیں، اب وہ 3 رہ گئی ہیں یا 2 رہ گئی، بہت ہی برائے نام سی وہ رہ چکی ہیں. تو اب خنثی مشکل کی جب بحث میڈیکل سائنس سے یہ دعویٰ کرے گی کہ ہم کسی بھی انسان کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ خنثی مشکل ہوگا.
اگر میڈیکل سائنس دعویٰ نہیں کرتی، پہلے اعضاء کی بنا پر آج سے 30 سال پہلے یہ نیا نظام آیا، اور میں کہہ رہا ہوں یہی نظام آخری نہیں ہے، اس کے بعد کل کو اس سے اگلا بھی اگر آ گیا، کیونکہ شریعت نے اس کا کوئی متعین طریقہ نہیں دیا. شریعت نے البتہ اس کا تشخص دیا، اس کے احکام دیے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ نہیں دیا کہ فلاں شکل جو ہوگی نا، ہم اس چیز کی بنا پر صنف کا تعین کریں گے. اس کی 4-5 جو بھی ذریعہ ہوگا، جس کے ذریعے مرد کا مرد ہونا، عورت کا عورت ہونا کنفرم جتنا ہو جائے اپنے انسانی معمولات کے بنا پر ویسا ہوگا، تو کون سا مشکل کا مسئلہ اس دور میں ہے ہی بہت ہی برائے نام سے. احکام سارے فقہی کام. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایکٹ آیا 2018 میں ٹرانسجینڈر ایکٹ، اس کے حوالے سے اگرچہ بعض جو خواجہ سرا ہیں انہوں نے مخالفت بھی کی، لیکن کئی خواجہ سرا ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ اس میں پہلی دفعہ ہمارے حقوق کی رائٹس کی بات کی گئی ہے. کئی خواجہ سراؤں نے اس کا دفاع بھی کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یعنی یہ جو ایکٹ ہے اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب اس میں کیا خرابیاں، اور اصلاح کے لیے ہم مطلب کیا چینجنگ ہو کہ وہ صحیح قانون بن سکتا ہے؟ دیکھیں، کوئی چیز ٹھیک کب ہے غلط کب ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہم الحمدللہ کتاب والے ہیں، اللہ نے ہمیں ہدایت دی. وہ جس طرح یہود کہتے تھے نا کہ او پیپل آف دا بک، کیا اہل کتاب، تو اصل کتاب ہمارے پاس، شریعت ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس تو پورا ایک نظام موجود ہے. تو اس کا حق و باطل کا تعین کرنے کے لیے قرآن و سنت کو دیکھنا پڑے گا. جنہوں نے صحیح بات کہی ہے، تو ہم کتاب والے یا شریعت والے جن کے پاس صحیح اللہ کی ہدایت موجود ہے، وہاں سے پتہ چلے گا کہ خالق کائنات نے مردوں عورتوں کو کیا کیا اوصاف دیے، کیسے چلنا. ممکن ہے کوئی انسان ایک وقتی طور پر ایک چیز کو پسند کرے، تو جن لوگوں نے تعریف کی انہوں نے اس بنا پر تعریف کی کہ ان کے کوئی حقوق کی بات تو شروع ہوئی، لیکن جب تک وہ حقوق قرآن و سنت کی صحیح میزان پر نہیں ملیں گے. اب قرآن و سنت میزان یہ دے رہا ہے کہ اگر اس کی جو صنف ہے اس صنف کے مطابق اس کا آپریشن کرواؤ، صحیح ہے، تو یہ حق اس کا ایک میزان ہے. یا قرآن و سنت میں یاد دے رہا ہے کہ جو بندہ اپنی صنف کے اپوزٹ مشابہت ریسمبلنس کرے گا اس کو روکو، اور اس کے مطابق جتنا کرے اس کو رستہ دو، اس کو معصوم بناؤ. یہ قرآن و سنت کے دیے ہوئے حقوق ہیں، یہ دونوں اس کے اندر موجود نہیں ہیں کہ اگر اپنی صنف کے مطابق کر رہا ہے تو اس کو معصوم سمجھا جائے، اور اس کو گھروں سے نہیں، اس کو لوگوں سے علیحدہ نہ کیا جائے. اس کا حق ہے کہ وہ معاشرے میں رہے، اس کو ماں باپ سے نہ نکالا جائے. اس کا حق یہ والا ہے کہ بچپن میں اس کے گھر میں جو ہے وہ والدین اس کو حق دیں، اس کی فیملی اس کو حق دے، اس کو برا بلا نہ کہا جائے، اور اس کو ماں باپ پورے معاشرے کا تحفظ ملے. اس کو تمام لوگوں سے نکال کر باہر کرنا ہے تو مجرم کا کام تھا جو انہوں نے معصوم سے کر دیا. اچھا، اب یہ تو بات ہوگی جو اس کی تعریف کریں، اگر وہ تعریف کریں تو وقتی تعریف ہے اس حد تک کہ انہوں نے کہا اس کو ماننا تو گیا، لیکن اس قانون سے زیادہ تر فائدہ ان لوگوں نے نہیں اٹھایا جن کی مشکلات ہیں. زیادہ فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جن کے ذہن یا شعور کے مسئلے ہیں، ذہنی طور پہ مسئلے مسائل ہیں. جو صرف ذہنی طور پہ مسئلے مسائل ہیں. ذہنی مسئلے مسائل بھی ہمارے بہت سے سماجی وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں. ذہنی مسئلے مسائل کو شریعت نے وہ حیثیت نہیں دی. شریعت میں ملان کا اعتبار ہے، احساسات کا اعتبار ہے، لیکن ملان یا احساسات سے زیادہ بنیادی جو اعتبار ہے نا، وہ اعضاء اس سے زیادہ غالب ہے، اور اعضاء سے بڑھ کر اس بندے کی بنیادی ساخت، کیمسٹری بنیادی ہے کیا، جو میڈیکل اس کا زیادہ. جب دونوں تینوں میں ٹکراؤ ہوگا تو سب سے پہلے میڈیکل سائنس جن بنیادوں پر دیکھے گی، پھر اعضاء کی باری آئے گی. ملان کا تو مسئلہ ایسا ہے کہ ملان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. ملان آپ کو معلوم ہے، فطرت تو یہ ہے نا، مردوں اور عورتوں کے اللہ نے تعلق بنائے. تو مردوں نے کیا کیا کہ قوم لوط کے اندر انہوں نے مردوں سے تعلقات کو خراب کرنا شروع کر دیا. ملان کو امپروو کیا جا سکتا ہے، ہدایات کی روشنی میں اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے. تو ملان ایک فیصلہ کن چیز نہیں ہے. ملان کا اعتبار ہے پر یہ فیصلہ کن چیز نہیں. جب کوئی چیز نہیں ہوگی تب ملان کا بھی لحاظ ہے. صحیح ہے. فقہائے کرام نے اپنے دور میں اس کو بھی ایک شکل میں لکھا. انہوں نے کہا کہ اگر کسی انسان کی پہچان نہ ہو سکے، تو کسی پتہ نہ چلے، تو کسی مرد کو دیکھا جائے، اسے عورت میں رغبت محسوس ہوتی ہے، عورت کو مرد میں، اسے بھی پتہ چلے گا یہ ہے کہ جب وہ ذرائع میں، تو یہ ذریعہ بھی انہوں نے صنف کی پہچان کا رکھا، لیکن تب جب باقی تمام ذرائع سے پتہ نہ چلتا ہو. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ اس کے ملان سے پتہ کیا نا کہ ہیت جو ہے وہ اس کا ملان عورتوں میں وہ کیا پہچانتا ہے، کیا اس کا شعور کیا ہے. تو ملان خارج نہیں ہے، لیکن ملان فیصلہ کن نہیں ہے. فیصلہ کن نہیں ہے. تو اس لیے جو آپ کہہ رہے ہیں نا قانون میں اب اصلاحات کیا ہونی چاہیے، یہ جو قانون آیا ہے، اس قانون کی جنہوں نے تعریف کی ہے وہ تعریف بھی کوئی شعور کے ساتھ زیادہ نہیں ہے. صرف انہوں نے اس بات کا ادراک کیا کہ جذباتی طور پہ جذباتی، اس کا ادراک تو قرآن و سنت ہی صحیح حق دینے والے. میں نے بہت سے حقوق کی بات کی جو حقوق انہیں ملنے چاہیے، اور جن لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے انہوں نے اصل میں ان کے حقوق کی تعریف نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس قانون کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں 3A کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ ہر انسان کو سیلف پرسیوڈ جینڈر شناخت ملنے کا اس کا حق ہے، جو وہ سمجھتا ہے اس کو ملے گی. صحیح ہے. تو دراصل اس سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ جن کے ذہنی خلل ہیں یا ذہنی الجھن ہیں، وہ زیادہ فائدہ. اصل میں خواجہ سرا ہیں ہی نہیں. تو قانون میں تفصیل آئی تھی کہ حقیقی خواجہ سرا جو ہیں وہ 10 یا 7% تھے، اور 90% دیگر لوگوں نے.
تو اسلام کے وہ جو احکام ہیں نا، اس سارے نظام کو روکنے کا طریقہ اسلام نے تو اختلاط کے بارے میں سارے احکام دیے، اور وہ ایک نہیں دسیوں احکام ہیں۔ اگر ان احکام کی زیادہ سے تعلیم و تربیت کی جائے، بچپن میں ان کی پاسداری کی جائے، تو مسلم معاشرے مسئلے پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ صحیح جیسے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کی نا کہ بچیوں کو علیحدہ بستروں پر لٹایا جائے، ان کے بستروں کو 10 سال کی عمر میں جدا کر دیا جائے۔ پھر رسول اللہ نے کہا کہ نکاح من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، اور بے نکاحوں کو نکاح کرنا چاہیے۔ پھر نکاحوں کی حفاظت کی بات کی، تو اختلاط کو روکنے کے اسلام میں 25 تو احکام ہیں، دونوں کو اکٹھے نہیں ہونے دینا چاہیے۔ تو اسلام ایک صنف کو دوسری صنف میں بالکل بھی داخل ہونے کے بارے میں زیرو آپشن موجود ہے۔ صحیح، کوئی موجود ہی اس کی شکل نہیں، حتیٰ کہ اتنی سی شکل بھی کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے کسی اور عورت کی تعریف کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی عورت جو ہے نا، وہ اپنے شوہر کے سامنے کسی اور عورت کی تعریفی انداز میں بیان نہ کرے، اس کی صرف تستہ بیان کرے، رغبت اس کی۔ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کو لوچدار انداز میں مرد کے سامنے فلا تخضعن بالقول کرے۔ تو یعنی کہ یہ احکام جو یہ ہیں نا، جو اختلاط کے روکنے کے احکام، ان احکام کی پاسداری کی جائے گی تو یہ معاشرہ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سارا اس قانون سے فائدہ کن لوگوں نے اٹھایا؟ جن لوگوں نے یہ ساری اپنی تربیت کو، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر مشابہت کے رسلوں کو اختیار کر لیا تھا، تمام لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اور فائدہ اٹھا کر آہستہ آہستہ جو ہے وہ انہوں نے اس کو پورا نظام بنانا شروع کر دیا۔ اس لیے مسلم معاشرے میں پیدا نہیں ہو سکتا مسئلہ، یہ صحیح آغاز سے ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، چلیں ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین اکرام، یہ تھا آج کا پروگرام۔ تو ڈاکٹر صاحب کی باتوں کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اس حوالے سے جو اسلامی احکامات ہیں وہ بہت ہی زیادہ واضح ہیں، جنسیں اور اصناف اصل میں 2 ہی ہیں دنیا میں۔ اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جس میں کوئی جسمانی خلل موجود ہے، تو اس کی والدین کو اصلاح کرنی چاہیے، اور مطلب میڈیکل بنیادوں پہ یا جسمانی اعضاء کی بنیادوں پہ اس کی جو جنس بنتی ہے، متعین ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کو زندگی گزارنے کا پابند کرنا چاہیے، اور اسی حوالے سے اس کی تربیت جاری رہنی چاہیے۔ اس حوالے سے ٹرانسجینڈرز کا نام لے کے یا LGBTQ ایجنڈے کو پھیلانے کے لیے جو معاملات بڑھائے جا رہے ہیں، ان کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اس کی روک تھام بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی حوالے سے مطلب یہ تھی آج کی ہماری گفتگو۔ دوبارہ انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔